والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تعالى عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين اللہ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع اول نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع اول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سبحان اللہ شاعر نے اس شعر میں بہت اچھا کہا فرمایا مشہور عیدیں تو دو ہیں لیکن شادی بھی ایک عید ہے کوئی بیٹا پیدا ہو پھر عید ہے کبھی آدمی امتحان میں جیت جائے پھر بھی عید ہے کسی کو اگر کوئی آدمی 1,00,000 روپیہ دے تو پھر کہتا ہے میرے لیے تو آج عید ہو گئی عید ہے فرمایا دنیا میں عیدیں بہت ہیں مگر میں سب عیدوں کو ربیع الاول والی عید پر قربان کرتا ہوں آپ سے لوگ پوچھیں گے بھئی جی آپ یہ عید میلاد النبی کہتے ہیں کس کتاب میں ہے کس قرآن میں ہے کس حدیث میں ہے حوالہ دو آپ یہ کیوں عید مناتے ہیں اس کو کہو آپ کی جتنی عیدیں ہیں میں ان سب کو اسی ایک عید پر قربان کرتا ہوں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ایک عید نہیں 100 نہیں ہزار نہیں ہزاروں عیدیں ربیع اول اے ربیع الاول والی عید تجھ پر ہزاروں عید میں نثار کرتا ہوں یعنی تو سب عیدوں کا سردار ہے سب عیدوں کا بادشاہ تو ہے سب عیدوں کی جڑ تو ہے سب عیدوں کی بنیاد تو ہے سب عیدیں تجھ سے پھٹتی ہیں اگر تو نہ ہوتی تو پھر کوئی عید نہ ہوتی تو جڑ ہے سب تیری ٹہنیاں ہیں تو اصل ہے سب تیری فروع ہیں تو دنیا میں آئی تو پھر یہ سب عیدیں آئی ہیں پھر تجھ پر میں سب کو قربان نہ کروں سب کو قربان کرتا ہوں بہت اچھا شعر ہے اللہ عاجز نے آج ارادہ کیا کہ جو سب عیدوں کی اصل ہے اس عید کے مالک کی آج میں ایک صفت آپ کو بیان کروں اسی ایک صفت کو سمجھیں گے اور اس سے کچھ قطرہ ہم لیں گے انشاءاللہ ہم بھی دین دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے اور ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے محبوب کی اچھی صفت کون سی ہے اللہ عز و جل نے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی تعریف میں فرمایا اے میرے حبیب میں نے تجھے نہیں بھیجا مگر پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے معلوم ہوا کہ ہمارے نبی کے اندر جو رحمت والی صفت ہے یہ سب سے اعلیٰ صفت ہے انسانوں میں بہت سی صفتیں ہوتی ہیں
ان صفتوں میں ایک صفت رحمت ہے. جس آدمی کے اندر یہ صفت آئی سمجھو وہ آدمی سب سے اچھا آدمی ہے، وہ آدمی قابل تعریف آدمی ہے، وہ آدمی مستحق آفرین آدمی ہے، وہ آدمی لائق تحسین آدمی ہے، وہ آدمی اعلیٰ درجہ کا آدمی ہے کہ اس کے اندر رحمت والی صفت موجود ہے. رحمت کا ترجمہ ہوتا ہے دل کی نرمی، اس کے دل میں نرمی ہو. جس کے اندر رحمت ہے کیا مطلب؟ اس کے دل میں نرمی ہے. نرمی، کچھ لوگوں کے دل سخت ہوتے ہیں، سخت. ایک آدمی بیچارہ روتا ہے اس کو پرواہ ہی نہیں، اس کا دل سخت ہے. ابا بیچارہ مسکین ہے، غریب ہے، کہتا ہے بیٹا مجھے آج 100 روپے کی ضرورت ہے، 100 کی. تو بیٹا اگر نرم دل ہوگا 200 نکال کر دے گا. ابا یہ 200 لے لو. وہ خوش ہوگا کہ آج میں نے خدمت کر لی اور ابا نے اپنے خیال کا اظہار کیا. دل جو نرم ہے، دل نرم ہے، خوش ہوگا. ابا نے 100 مانگا، اس نے 200 دیا. یہ رحمت کی علامت ہے. اللہ سبحان اللہ. اگر سخت دل ہوگا ابا بیچارہ 3 دفعہ کہے گا پھر بھی نہیں دے گا. سخت دل، جو سخت دل ہے وہ منحوس ہے، جو سخت دل ہے وہ بدبخت ہے، جو سخت دل ہے وہ اللہ سے دور ہے، جو سخت دل ہے وہ جنت سے دور ہے، جو سخت دل ہے وہ نبوت کے لائق نہیں، جو سخت دل ہے وہ ولایت کے قابل نہیں. اللہ والے نرم دل ہوتے ہیں، اللہ کے پیغمبر بھی نرم دل ہوتے ہیں، نیک لوگ بھی رحم دل ہوتے ہیں، جنت والے بھی رحم دل ہوتے ہیں. اس لیے اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کی تعریف کی، فرمایا ہے میرے محبوب میں نے تجھے نہیں بھیجا مگر رحمت کر کے بھیجا. یہ رحمت مصدر ہے، اس کا مطلب یہ ہے سر سے لے کر پاؤں تک، سر تا پا آپ رحمت ہیں. آپ کی آنکھوں میں رحمت کا جلوہ ہے، آپ کی زبان مبارک میں بھی رحمت کا اثر ہے، آپ کے ہاتھوں میں بھی رحمت کا اثر ہے، آپ کے پاؤں مبارک میں بھی رحمت کا اثر ہے. جو آدمی آپ کو دیکھے گا آپ کی طرف سے رحمت کا جلوہ ظاہر ہوتا رہے گا. حضرت عکاشہ بن محصن صحابی ہے، اس کا نام ہے عکاشہ، عین چھوٹا کاف عکاشہ. جنگ بدر ہے، بڑے طاقتور ہیں، مجاہد اسلام ہیں، غازی دین ایمان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جہاد کر رہے ہیں. ان کے ہاتھ میں بہترین تلوار ہے، مگر جنگ لڑتے لڑتے ان کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے. تلوار کی جو سامنے دھار ہے ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ تلوار کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، تلوار کام نہیں کرتی. دل میں آیا اگر تلوار کام کرتی تو میں بہت زیادہ کام کرتا، مگر اب مجبور ہو گیا ہوں، میرے ہاتھ گویا کٹ گئے ہیں، کام نہیں کر سکتا. پھر دل میں آیا اے عکاشہ غم نہ کر، اس پریشانی میں اللہ کے محبوب کے در پر حاضر ہو جا، حضور کی خدمت میں حاضر ہو جا، اپنا سارا حال جلدی میں پیش کر جا. مجھے امید ہے اللہ کے محبوب توجہ فرمائیں گے. وہ رحم دل ہیں، امت پر شفیق ہیں، صحابہ پر مہربان ہیں، میرے لیے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ لیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے تھے، خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے، کام نہیں کر سکتا. بہت کام کیا، بڑے دشمنوں کے سر کاٹے، مگر پریشانی سامنے آئی. حضور نے فرمایا اے عکاشہ غم نہ کریں، آپ اس ذات کے در پر آئے ہیں جو مہربان بھی ہیں، رحم والے بھی ہیں، اللہ کے محبوب بھی ہیں، رسولوں کے سردار بھی ہیں، مشکلوں کو حل کرنے والے بھی ہیں. اس در پر جو آیا وہ خالی واپس نہیں گیا، جو آیا ہاتھ بھر کر گیا. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں کھجور کی چھڑی تھی، کھجور کی چھڑی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھڑی عکاشہ کے ہاتھ میں تھما دی، فرمایا عکاشہ اس چھڑی سے جا کر لڑو، یہ چھڑی نہیں یہ تیرے لیے تلوار ہے۔ حضور نے توجہ فرمائی چھڑی کی طرف، حضور کو اس صحابی کے جوش پر رحم آیا، اس کی پریشان حالی پر کرم آیا، فرمایا غم نہ کریں، پریشان نہ ہوں، اس در پر آئے ہیں جو اللہ کی عطا سے مشکل کشا ہے، اس در پر آئے ہیں اللہ کے دینے سے حاجت روا ہیں، جو مشکل نہ بننے والی ہو اس در سے وہ مشکل حل ہو جاتی ہے۔ میری یہ چھڑی لے جائیں، یہ چھڑی اس طرح کام کرے گی جس طرح تلوار کام کرتی ہے۔ عکاشہ نے کہا مجھے یقین تھا حضور کا فرمان حق ہے، دیکھنے میں تو چھڑی ہے مگر یہ چھڑی نہیں یہ تلوار ہے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جب میں میدان میں پہنچا دیکھتا ہوں کہ یہ چھڑی نہیں بالکل چمکنے والی تلوار نظر آئی، اس کی وہ لوہا چمک رہی تھی، اس کی جو دھار تھی بالکل تیز رفتار تھی، سر تاپا اول سے آخر تک نیچے اوپر پورے کا پورا تلوار نظر آ رہی تھی۔ میں نے جہاد کرنا شروع کیا، حضور پر سلام بھی پڑھتا تھا، حضور کی تعریف بھی کرتا تھا، حضور کی دعا پر قربان بھی ہوتا تھا، حضور کی نظر پر نثار بھی ہوتا تھا، تلوار چلانا شروع کیا۔ خدا کی قسم وہ بعین ہی تلوار تھی، ایسا نہیں کہ وہ چھڑی تھی، دیکھنے میں تلوار نظر آ رہی تھی، نہیں مکمل تلوار بن گئی تھی، اس طرح کام کرتی تھی جس طرح تلوار دھار والی کام کرتی ہے۔ یہ روایت اسد الغابہ میں موجود ہے اور عکاشہ کی سوان حیات میں جہاں بھی آپ پڑھیں گے یہ روایت موجود ہے۔ معلوم ہوا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام پر، اپنی امت پر اتنے مہربان ہیں، اتنے رحم والے ہیں، نرم نرم دل رکھنے والے ہیں، جو آتا ہے خالی نہیں جاتا۔ مزید دیگر مسائل بھی معلوم ہوئے، معلوم ہوا اللہ تعالی ہمارے محبوب کو مشکل کشا بنایا ہے۔ ہمارے زمانے میں بڑا جھگڑا ہے کہ جی مشکل کشا اللہ ہے یا پیغمبر بھی ہیں۔ جاننا چاہیے اللہ مشکل کشا حقیقی ہے، اصلی ہے، بذات ہے۔ اللہ تعالیٰ مشکلوں کو حل اپنی ذات سے کرتا ہے، مگر اللہ کے پیغمبر اللہ کے دینے سے مشکل حل کرتے ہیں۔ نبی اپنی طرف سے مشکل حل نہیں کرتے، اس کے دینے سے حل کرتے ہیں۔ یہ نبی سبب بنتے ہیں۔ اللہ کا مشکل کشا ہونا حقیقی ہے اور نبیوں کا مشکل کشا ہونا مجازی ہے۔ اللہ کا مشکل کشا ہونا اصلی ہے اور نبیوں کا مشکل کشا ہونا سببی ہے۔ اصلی اور ہے، سببی اور ہے۔ سبب بننا یہ ایک واسطہ ہے، اللہ تعالیٰ بغیر واسطہ کے مشکل حل فرماتا ہے اور نبی اللہ کے واسطے سے مشکل حل کرتے ہیں۔ فرق ہے، فرق ہے۔ تعریف میں نبی کو مشکل کشا کہہ سکتے ہیں، مدح میں حاجت روا کہہ سکتے ہیں، اللہ کے دینے سے مشکل کو حل کرتے ہیں۔ عکاشہ کی سامنے مشکل آ گئی، تلوار ٹوٹ گئی، پریشانی آ گئی، یہ مشکل نبی کے در سے حل ہو گئی، یہ پریشانی اس یار کے در سے ختم ہو گئی۔ معلوم ہوا دینے والا آسمان والا ہے اور سبب بننے والا حبیب رحمان ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اس تلوار کا نام صحابہ کرام نے کیا رکھا، یہ عجیب نام ہے، اس کو یاد کرو، جھگڑا ختم ہوگا، مسئلہ حل ہوگا۔ اس تلوار کا نام اسد الغابہ میں موجود ہے، اس کا نام ہے عون، عین وانون۔
आउन का अरबी में माना मददगार है। आउन का माना मदद करने वाला है। मददगार एक अल्लाह है और सहाबा ने तलवार को मददगार कहा। मालूम हुआ कि मददगार अल्लाह के गैर को कहना बिलवास्ता सहाबा की सुन्नत है, सहाबे किराम की सिफत है, सहाबे किराम की खसलत है। सिर्फ समझने का फर्क है। अपनी समझ दुरुस्त रखेंगे, अकल सलीम रखेंगे, सोच कामिल रखेंगे। कामिल सोच ये है मददगार हकीकी अल्लाह है, मददगार मजाजी अहलुल्लाह है। अहलुल्लाह सुभान अल्लाह, ये तो तलवार को मददगार कह रहे हैं। तलवार का नाम आउन है, आउन माना मददगार, और ये भी मुबालगा नहीं, मैंने बहुत ज्यादा मददगार, सरतापा मददगार। आउन माना सारे का सारा मददगार, सरतापा माना मुकम्मल मददगार। कमाल है। इल्म ना हो फिर बिला वजह शुबह पैदा करते हैं, वसवसा। जी हमें वहम होता है। अल्लाह का बंदा सहाबा किराम का तरीका अपनाओ। सहाबा किराम नबी के दी हुई तलवार को मददगार कहते हैं। तलवार मददगार है, जिसने छड़ी को तलवार बनाया वो। तलवार को कहा मददगार जिसने इस छड़ी को तलवार बनाया, रसूलुल्लाह। वो तो मददगारों के सरदार, वो तो फिर मुश्रिक कुफारों के बादशाह बने। वहां से ये मददगार निकलते हैं, मददगार फूटते हैं, मददगार पैदा होते हैं। ये असल है, बाकी सब मददगार फरा है। अल्लाह सुब्हान अल्लाह कुर्बान उस नबी पर जो सहाबा की मुश्किल कुशाई फरमाते हैं। सहाबा जब परेशानी में आते हैं, इस दर पर आते हैं, हजूर तवज्जो फरमाते हैं, परेशानी सारी खत्म हो जाती है। हजरत उकाशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस तलवार को छुपाया, फिर इनके वारिसों में ये तलवार पहुंची, फिर वारिस में तलवार पहुंची। ये तलवार वर्षा बवर्षा चलती रही। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा हर वक्त बयान होता रहा। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल हमें इस नबी से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, इसके पैदा होने पर ज्यादा खुशी करने का जज्बा नसीब फरमाए। दूसरी हदीस मुबारक, हजरत कतादा बिन नुअमान, नबी के सहाबी नाम है कतादा, काफ नुक्ते वाला, ते अलिफ दाल। कतादा बिन मना बेटा, नुअमान, कतादा बिन नुअमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये जंग उहुद में पहले मुसलमानों को फतह हो गई, फिर काफिर भाग गए, दोबारा वापस आए तो साहबा किराम बेखबर थे, तो उन्हें हमला किया। अचानक जो हमला किया तो 70 साहबा किराम शहीद हुए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ की चोटी पर थे, तो ये कुरैश मुशरिक दुश्मन पहाड़ की तरफ रुख करके सहाबा को वहाँ तकलीफ देना शुरू किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तकरीबन 12 सहाबा किराम मौजूद थे, उनमें ये कतादा भी हैं। कतादा हजूर के सामने अगर खड़े हो गए, वो तीर लगा देते, तीर सामने होकर हजूर को हिफाजत कर रहे थे कि ये सब तीरें मुझे लगे मगर हजूर को तीर न लगे। इनकी मोहब्बत थी। तीर आते रहे, तीर लगते रहे, दुश्मन मुख्तलिफ तरीकों से वार करते रहे। कभी कभार जोर से करीब आकर तलवार भी लगाकर वापस होते थे। हजरत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं मर सकता हूँ मगर नबी तक तलवार तीर की वार पहुंचना नहीं दूंगा। आशिक थे, हजूर के जानिसार थे। अल्लाह सुभान अल्लाह। जंग जारी रही, दुश्मनों से तीर आते रहे, दुश्मनों से हमला होता रहा, दुश्मनों से वार होती रही। हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, आखिर में ये हालत हुई, एक तीर मेरी आंख में लग गई, पूरी आंख बाहर निकल आई, आंख अपनी जगह से बाहर निकल आई, इस तरह बाहर आई कि मैंने अपने हाथ से आंख को रोका, अगर छोड़ दूं तो आंख नीचे चली जाए, बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंच गई,
خون بہ رہا تھا، آنکھ باہر نکلی ہوئی تھی۔ حضور نے فرمایا قتادہ خیر ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی حفاظت کرتے کرتے آپ کے سامنے ڈھال بنتے بنتے آنکھ میں بہت بڑی چوٹ لگ گئی، تیر لگ گئی، آنکھ بالکل باہر آ گئی ہے۔ کچھ صحابہ کہہ رہے تھے اس کو کاٹ کر نیچے پھینک۔ حضور نے فرمایا نہیں کاٹنا، ادھر آؤ۔ حضور نے اپنا ہاتھ مبارک حضرت قتادہ کے آنکھ میں لگایا۔ روایت میں موجود ہے، صحابی روایت کرتے ہیں حضور کو اس صحابی پر اتنا رحم آیا، نرم دل ہو گئے، آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسو بہنے شروع ہوئے۔ حضور کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، رحم فرما رہے تھے، شفقت کر رہے تھے، قتادہ پر پیار کر رہے تھے، پیار کے جملے بیان فرما رہے تھے۔ قتادہ غم نہ کریں، قتادہ پریشان نہ ہوں، نہیں آنکھ کو نہ کاٹیں، میں آنکھ کو اپنی جگہ پر رکھ کر دعا کرتا ہوں، اللہ کے فضل سے آنکھ پہلے سے بھی زیادہ ٹھیک ہو جائے گی۔ حضور سید المرسلین، سب رحم والوں کے بادشاہ، اپنا پیارا ہاتھ مبارک آنکھ پر رکھ کر آنکھ کو اپنی جگہ پر رکھ لیا، فرمایا اے اللہ قتادہ کی آنکھ کو ٹھیک فرما۔ اللہ قتادہ نے تیرے پیغمبر کی حفاظت کی وجہ سے اپنے چہرے کو زخمی کر لیا، اپنی آنکھ کو باہر نکال دیا۔ میں تیری دربار میں عرض کرتا ہوں یا اللہ، جس طرح اس نے تیرے محبوب تیرے پیغمبر کی حفاظت کی ہے، تو بھی اس کی آنکھ کو حفاظت فرما۔ یہ حضور کی رحمت ہے، صحابہ پر پیار ہے، امت پر شفقت ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اس کو کاٹ کر نیچے پھینک دو، نہیں کاٹنا نہیں، اس کو میں ٹھیک کرتا ہوں۔ اللہ کو عرض کرتا ہوں، اللہ اس کو ٹھیک کرے گا۔ اللہم قی قتادہ، اے اللہ اس قتادہ کو محفوظ فرما، اس کی تکلیف کو دور فرما، اس کو صحت مندی عطا فرما۔ دعا کرتے رہے، آنکھ کو اپنی جگہ پر ٹکاتے رہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں خدا کی قسم میری یہ آنکھ اس طرح ٹھیک ہو گئی، موت تک کبھی اس آنکھ میں درد بھی نہیں آیا۔ میں اس آنکھ سے اتنا تیز دیکھتا تھا کہ دوسری آنکھ سے اتنا تیز نہیں دیکھتا تھا۔ دوسری آنکھ کی دید کچھ کم ہو گئی، مگر جس آنکھ کو رسول اللہ نے اپنے ہاتھ مبارک سے رکھا، فرمایا اللہ اس کی حفاظت فرما، وہ آنکھ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ اچھی ہو گئی، دید میں بھی تیز ہو گئی اور حسن و جمال میں بھی بہتر ہو گئی۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے رحمت للعالمین، یہ ہے مومنوں پر بہت زیادہ مہربان و شفیق۔ یہ ایسی صفت ہے، رحمت والی صفت۔ جب رحمت آتی ہے پھر خدا کی محبوبیت ہے۔ جو رحم والا ہے وہ خدا کا پیارا ہے، جو رحم والا ہے، جو رحم والا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ حضور نے فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، شفقت کرو، پیار کرو، جو آسمان والا ہے تم پر رحم کرے گا۔ اللہ تم پر تب رحم کرے گا جب تم اللہ کے بندوں پر رحم کرو گے۔ بندوں پر رحم کرو گے، مالک تم پر رحم کرے گا۔ جب وہ تم پر رحم کرے گا تو تم سے محبت کرے گا، پھر جو تم چاہو گے وہ رب تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ یہ اللہ والے پھر اللہ کے پیارے بنتے ہیں، باشرہ بنتے ہیں، باخدا بنتے ہیں، لوگوں کے غم خوار بنتے ہیں، لوگوں پر مہربان بنتے ہیں، سب کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، سب کو خوش کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولی بنتے ہیں، اللہ ان کو صاحب کرامت بناتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ بعض روایتوں میں ہے حضور نے فرمایا قتادہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ صبر کریں میں آنکھ ٹھیک نہ کروں، صبر کریں کیا ممکن آپ کا درجہ اور زیادہ ہو؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں میں آپ کی آنکھ ٹھیک کروں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ بعض روایت میں یہ لفظ زیادہ ہے۔
حضور نے فرمایا اگر اس تکلیف پر صبر کرے گا درجہ تو ضرور بڑھے گا. نبی پر اپنی آنکھ قربان کی اور پھر صحت بھی نہیں چاہی, کہا اللہ کی جو مرضی, میں راضی ہوں, صبر کرتا ہوں, اللہ اس کا مجھے بدلہ دے. کیا چاہتے ہو قتادہ نے عرض کیا حضور جنت تیرے صدقے تیری مہربانی سے ملے گی. میرا دل چاہتا ہے, میری بیوی مجھ سے بہت پیار کرتی ہے اور میں بھی اپنی بیوی سے پیار کرتا ہوں, اگر مجھے عیب ہوگا تو بیوی کی محبت میں کمی آئے گی, بیوی خوش نہ ہوگی. میرا دل چاہتا ہے کہ میری طرف سے میری بیوی کو تکلیف نہ پہنچے, وہ خوش رہے, میرا اس لیے دل چاہتا ہے میری آنکھ کو ٹھیک کر. حضور نے میں بالکل صحیح جواب دیا, غم نہ کر, بیوی بھی خوش ہو جائے گی اور جتنے مخلوق ہیں سب خوش ہو جائیں گے. معلوم ہوا کہ بیوی کو خوش کرنا یہ بھی ایک فطرت ہے اور یہ بھی طبیعت ہے, یہ بھی ایک اچھی صفت ہے, یہ بھی ایک اچھی صفت ہے. ہمارے زمانے میں تو ظلم کا زمانہ ہے, دوسروں سے پیار کریں گے بلکہ اپنوں سے پیار نہ کریں. اللہ کا بندہ کیوں, اس کا تو حق اور زیادہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے اچھا ہو. بیوی کے لیے اچھا بن نہ پڑے, اپنے بچوں کے لیے اچھا بن. دوسروں کے لیے سخی ہے, دوسروں کے لیے بہت اچھا ہے, دوسروں کے لیے بڑا نیک ہے, با اخلاق ہے, بہت صبر والا ہے. باقی بیوی کے لیے نہ صبر والا, نہ سخا والا, نہ کچھ دینے والا, نہ وقت دینے والا, نہ پیسہ دینے والا, نہ پیار دینے والا. اللہ کا بندہ سب سے زیادہ حق تو اسی کا ہے. پہلے تو اسی کو خوش کر, اس کو خوش کرنے کے بعد اللہ نے آپ کو توفیق دیے دوسروں کو خوش کر. سبحان اللہ. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے کپڑے پہنتے تھے. کسی نے پوچھا حضور آپ ہمیشہ اچھے کپڑے پہنتے, فرمایا میرا دل چاہتا ہے میری بیوی میرے لیے اچھے کپڑے پہنے. جب میرا دل چاہتا ہے وہ میرے لیے اچھے کپڑے پہنے تو اس کا بھی دل چاہے گا, اس لیے میں اچھے کپڑے پہنتا ہوں تاکہ میری بیوی خوش ہو جائے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ, اللہ نے فرمایا بیویوں کے لیے وہ حق ہیں جو بیویوں پر ہیں. قرآن ہے, قرآن. بیوی پر جو آپ کا حق ہے تو اسی طرح آپ پر بیوی کا حق ہے. جو تو بیوی کے لیے چاہتا ہے وہی اپنے لیے چاہتا ہے. چاہتا ہے بیوی میری محبت مجھ سے محبت کرے, کسی کو نہ دیکھے. پھر بیوی بھی چاہتی ہے شوہر مجھ سے محبت کرے, کسی کو نہ دیکھے. تو چاہتا ہے بیوی صرف میری ہو, پھر بیوی چاہے گی شوہر صرف میرا ہو. تو اس کے لیے جو چاہتا ہے تجھ سے سلوک کرے تو پھر تو بھی اس سے ایسا سلوک کر. واہ صحابہ واہ. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے میری آنکھ ٹھیک ہو تاکہ میری وجہ سے میری گھر والی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. وہ مجھ سے محبت کرتی ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا سبحان اللہ, بہت اچھا جواب دیا, میں آپ کی آنکھ کو اللہ کے فضل سے ٹھیک کرتا ہوں. حضور نے آنکھ ٹھیک کی. صحابہ دور دور سے آ کر سے آنکھ کی زیارت کرتے تھے. بالکل فرق نہیں تھا, بلکہ حسن و جمال میں. نسیم الریاض شرح شفا میں ہے کہ حسن و جمال میں وہ زخمی آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت تھی, دید میں بھی تیز تھی, حسن و جمال میں بھی زیادہ تھی. یہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. پھر کیوں نہ اس کی پیدائش میں ہم خوشی نہ کریں, پیدائش میں ہم خیرات کیوں نہ کریں, پیدائش میں اس کی تعریف کیوں نہ کریں. حق تو یہ ہے کہ آپ روزانہ حضور کی تعریف کرتے رہیں. جس کا نام ہی محمد ہے, کوئی آپ سے پوچھے کیوں آپ نبی کی تعریف کرتے ہو, کیوں محفل منعقد کرتے ہو, کیوں یہ باتیں کرتے ہو, ان کو کہا ان کا نام ہی محمد ہے. محمد اس کو کہتے ہیں جن کی بار بار تعریف کی جائے. یہ جو شد ہے اس کا ایک ہے تعریف کی گئی اور دوسرا ہے بار بار تعریف کی جائے. جس ذات کی وہ ہے محمد. محمد وہ اس کو کہتے ہیں جو پوری دنیا اس کی تعریف ہمیشہ بار بار کرتی رہے. علماء بھی تعریف کرتے رہیں گے, نعت خوان بھی تعریف کرتے رہیں گے, عورتیں گھر میں بیٹھ کر درود پڑھتی رہیں گی, یہ بھی حضور کی تعریف ہے. کوئی گھر میں بیٹھ کر نبی کے شوق میں تڑپتی رہے گی, کوئی دعا کرتی رہے گی یا اللہ مجھے اپنے محبوب کا دیدار کرا. پوری دنیا میں لوگ تعریف کرتے رہیں گے, ہر صورت میں تعریف کرتے رہیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزانہ 70,000 فرشتے آسمان سے اتر کر میرے قبر کے ارد گرد پھرتے رہتے ہیں. 70,000. صبح کے وقت
70,000 فرشتے اترتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، تبرک لیتے ہیں، اپنے ہاتھ میری قبر پر لگا کر اپنے جسم پر پھیرتے ہیں، مجھ پر درود پڑھتے رہتے ہیں، میری تعریف کرتے رہتے ہیں، میری مدح و ثنا کرتے رہتے، سارا دن تعریف کرتے رہیں گے۔ شام کے وقت یہ فرشتے آسمان پر جاتے ہیں، پھر دوسرے فرشتے اتریں گے، 70,000 اور ساری رات وہ بھی طواف کرتے رہیں گے، درود پڑھتے رہیں گے، مدح و ثنا کرتے رہیں گے، میری شان بیان کرتے رہیں گے، ساری رات تعریف کرتے رہیں گے۔ پھر صبح کے وقت یہ 70,000 جائیں گے اور 70,000 آئیں گے، روزانہ صبح و شام 70,000 فرشتے آتے رہیں گے، قیامت تک یہی قانون چلے گا، پہلے فرشتوں کو دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فرشتے بھی تعریف کرتے ہیں، حدیث مبارک مشکوٰۃ میں موجود ہے۔ پھر خوش نصیب ہیں وہ جن کو نبی کی تعریف ملے، خوش نصیب ہیں وہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منعقد کرنے کا طریقہ مل جائے۔ باقی گانا گانے سے بچیں، رقاصی سے بچیں، مرد عورتوں کو اکٹھے بٹھانے سے بچیں، شریعت کے خلاف کام کرنے سے بچیں، تلاوت سبحان اللہ، نعت شریف ماشاءاللہ، حضور کی مدح و ثنا میں درس واز، الحمدللہ، نبی کی تعلیم شریعت کے موافق کرے، شیطان جلتا رہے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے رہیں گے۔ نسیم الریاض میں ہے کہ شیطان نے 4 بار بہت بڑی چیخ ماری ہے، چیخ، جس کو تکلیف پہنچے نا پھر وہ چیخ مارتا ہے زور سے۔ شیطان نے زندگی میں 4 بار بہت بڑی چیخ ماری، اس کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، اس نے چیخ ماری ہے۔ نمبر اول، جب اللہ عز و جل نے اس کو جنت سے نکالا، فرمایا شیطان تو ابھی جنت کے قابل نہیں، جب اس کو جنت سے نکالا تو اس نے بڑی چیخ ماری۔ نمبر 2، جب اللہ نے اس کو فرمایا کہ تجھ پر لعنت ہے، تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، قیامت تک لعنت ہے، اس وقت بھی چیخ ماری۔ نمبر 3، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، حضور پیدا ہوئے تو ایسی چیخ ماری گویا شیطان مر گیا۔ حضور کے پیدا ہونے سے شیطان نے سب سے بڑی چیخ ماری ہے، معلوم ہوا کہ حضور کا آنا شیطان کو مارنا ہے۔ تو جب جس کام سے شیطان کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر ہم اس کام سے خوش ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، فقیر بھی تصویر پڑھتا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ اپنے محبوب کا امتی بنایا اور اپنے محبوب کو ہمارے نصیب میں بنایا۔ اگر یہ ہمارے نصیب میں نہ ہوتے تو پھر ہمارا درجہ کم ہوتا یا پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا۔ قیامت کے دن 1.25 لاکھ نبی ہوں گے، سب کے امتی ہوں گے، یہ آخر زمان نبی کے امتی سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ 1.25 لاکھ نبی، دوسرے امتی روکے جائیں گے، پہلے محمد الرسول اللہ کے امتی جنت میں جائیں گے، اس کے بعد پھر دوسرے انبیاء کے امتی جائیں گے۔ تو الحمدللہ نبی کے صدقے ہمیں پہلے جنت میں جانا نصیب ہوا، تو الحمدللہ الحمدللہ والشکر للہ۔ اللہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ سبحان اللہ۔ اللہ، حدیث، ایک شخص کو تکلیف ہو گئی، بیماری اس کو پیدا ہو گئی، جتنا پانی پیتا تھا وہ سیر نہیں ہوتا تھا، پیٹ اس کا بھرتا ہی نہیں تھا۔ اس نے آدمی بھیجا، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرو مجھے تکلیف ہے، آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ کے بندوں پر مہربان ہیں، آپ رحم والے ہیں، میں تکلیف میں ہوں، مجھ پر رحم کرو، مجھے کوئی نہ کوئی دعا دو تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ وہ قاصد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، پورا واقعہ عرض کیا، حضور فلاں آدمی بہت تکلیف میں ہے، پریشان ہے، اس کو بیماری ہے۔ حضور نے مٹی اٹھائی، مدینہ شریف کی مٹی اٹھائی، ایسے تھوکا، فرمایا یہ مٹی جا کر اس آدمی کو دو، اس کو کہو اس کو استعمال کرو، بیماری ختم۔ قاصد مذاق سمجھ رہا تھا، مذاق، تو یہ مذاق ہے، یہ تو تمسخر کر رہا ہے، ٹھٹھولی کر رہا ہے، اب یہ مٹی سے کیسے بیماری جائے گی۔ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ تیرے محبوب کے در پر پہنچا،
عرض کیا حضور نے مجھے یہ مٹی دی ہے، کچھ اس میں تھوک مبارک لگائی ہے۔ اس نے کہا الحمدللہ میرے لیے علاج آ گیا، میرے لیے دوا آ گئی۔ اس نے اس مٹی کو پانی میں ڈالا، اس کو اچھی طرح گھول کر پی لیا۔ جب پانی سارا پی لیا تو پوری بیماری ختم ہو گئی۔ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، الحمدللہ محبوب کے ہاتھ لگے ہوئے مٹی، حضور کے تھوک والی مٹی سے پوری بیماری ختم ہو گئی ہے۔ یہ ہے رحمت للعالمین، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شفا کے مظہر اعظم۔ ہم اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں کہ جس طرف اس نے نظر دوڑائی مشکلوں کو حل فرما دیا۔ اللہ عز و جل ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمت نازل فرمائے، بہت زیادہ صلوات نازل فرمائے، بہت زیادہ تسلیمات نازل فرمائے، دن رات ہماری طرف سے اپنے محبوب پر سلام ہی سلام بھیجتا رہے۔ جاننا چاہیے کہ مٹی کا کھانا شرعاً ممنوع ہے۔ مٹی حلال نہیں، پاک ہے، پاک ہے، اس پر نماز پڑھو، پاک ہونا اور ہے، حلال ہونا اور ہے، کھانے کے لیے جائز نہیں، باقی پاک ہے، اس پر نماز پڑھو، درست ہے۔ جب مٹی حلال نہیں، کھانا درست نہیں، تو صحابی نے مٹی کیوں کھائی؟ اب مٹی کھانے جائز نہیں، مٹی کھا لی۔ معلوم ہوا کہ شریعت کا حکم اور ہے لیکن محبت کا حکم اور ہے۔ اگر کوئی آدمی محبت کی وجہ سے محبت میں مٹی کھا لے تو پھر ممنوع نہیں، وہ سمجھ لیا کہ اس مٹی میں محبوب کا تھوک مبارک ہے، اس مٹی پر نبی کا ہاتھ مبارک لگا ہوا ہے، اور محبوب کی تھوک اور ہاتھ کی وجہ سے یہ مٹی بابرکت ہے، اس برکت کی وجہ سے پھر وہ حرمت ختم ہو گئی۔ فوراً محبت برکت کی وجہ سے حلت آ گئی، جب حلت آ گئی تو کھانا جائز ہو گیا۔ یہ ایک دوبارہ اور مسئلہ ہے کہ برکت ایک ایسی چیز ہے، حضور کی تھوک مبارک ایسی چیز ہے جس کا کھانا اگر ناجائز ہو وہ بھی جائز ہو جائے گا۔ اس کی نظیر سنیے، حضرت ابو محذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں آیا، حضور نے پیار سے اپنا ہاتھ مبارک میرے سر پر پھیرا تو سر کے سامنے میرے کچھ بال ظاہر تھے، ہاتھ مبارک بال پر لگے، تو میرے ابا اماں نے کہا ابو محذورہ یہاں حضور کے بال لگے ہیں، ان بالوں کو اب نہیں کاٹنا، رسول اللہ کے ہاتھ مبارک لگے ہوئے ہیں، ہمارا دل نہیں چاہتا جس بال پر حبیب خدا کے ہاتھ لگے ہم بالوں کو کاٹیں۔ پھر اس صحابی کے اس جگہ کے بال لمبے ہو گئے، بیٹھتے تو وہ بال زمین پر پہنچتے تھے، یہ چوٹی تھی، کچھ بال تھے، باقی بال تو کاٹتے تھے، یہ ٹکڑا چھوڑ دیتا تھا۔ جاننا چاہیے کہ اسلام میں بالوں کو مردوں کے لیے کندھے سے نیچے لٹکانا حرام ہے، یہ مونڈے سے نیچے لٹکانا شریعت میں ناجائز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ لیکن صحابی ابو محذور مؤذن رسول اللہ، مکہ شریف کے مؤذن تھے، اس کے بال کٹے ہوئے نہیں تھے، اس لیے کہ ان بالوں کو رسول اللہ کا ہاتھ مبارک لگا، جب ہاتھ لگا تو بابرکت ہوئے، اس برکت کی وجہ سے وہ حرمت ختم ہو گئی۔ اصل مسئلہ میں حرمت ہے، مگر یار کی محبوبیت برکت کی وجہ سے حرمت ختم ہو گئی۔ صحابہ کی محبت دیکھو، صحابی کیا نبی سے عشق اور الفت دیکھو، فرمایا سارے بال کاٹوں گا مگر جن بالوں پر یار کا ہاتھ آیا مر سکتا ہوں مگر کاٹ نہیں سکتا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ہیں، بڑے عالم دین ہیں، ولی اللہ ہیں، مدینہ المنورہ کے بڑے محدث ہیں، 10,000 آدمی ان کی صحبت میں بیٹھ کر حدیث مبارک سنتے تھے، حدیث پڑھتے تھے، لیکن جب تک مدینہ شریف میں رہے گھوڑے پر سوار نہیں ہوتے تھے۔ لوگوں نے عرض کیا حضور گھوڑے پر سوار کیوں نہیں ہوتے؟ فرمایا مجھے شرم آتی ہے جس زمین پر رسول اللہ کے قدم مبارک لگے ہوں اس زمین پر میں گھوڑے پر سوار ہو کر چلوں۔ گھوڑے پر سوار نہیں ہوتے تھے، یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی نہیں ضرورت نہیں ہے، کس کتاب میں ہے، کس حدیث میں ہے؟ بھئی کس کتاب میں ہے کہ گھوڑے پر سوار نہ ہو جاؤ؟ صحابہ تو گھوڑے پر سوار ہوتے تھے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ میں گھوڑے پر سوار نہیں ہوتے تھے، ان کی ایک حالت تھی، ان کی ایک کیفیت تھی، وقت کے امام تھے، صاحب اکرام تھے، محبوب ذوالجلال والاکرام تھے، اللہ نے ان کو ایسی حالت دی
فرمایا مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے اس زمین پر میں گھوڑے پر سوار ہو جاؤں جس زمین پر میرے محبوب کے قدم مبارک لگے ہوں۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں پیدا ہوئے، ایسے عاشق بھی دنیا میں پیدا ہوئے۔ اللہ سبحان اللہ۔ میں نے آپ کو کچھ نہ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، حضور کی پھونک مبارک، حضور کے ہاتھ مبارک، حضور کی توجہ مبارک، حضور کی دعا مبارک سے جو برکات ملی سب کتابوں میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی محبت دے، درود پڑھنے کا جذبہ دے، حضور کی سنت دے۔ حضور کی ایک ایک سنت میں برکت ہے، حضور پر درود پڑھنے میں بھی برکت ہے۔ کونے میں بیٹھ کر حضور کا تصور کرو، حضور پر بہت زیادہ سلام پڑھو، ایسا حضور کا نور سینے میں آئے گا، آپ کو جذبہ پیدا ہوگا۔ یہ حضور کے نبی ہونے کی نشانی ہے، حضور کے رسول ہونے کی علامت ہے کہ آپ نے غائبانہ درود پڑھا، حضور نے جواب بھی دیا اور توجہ فرمائی، آپ کے سینہ کو نور سے بھر دیا۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں۔ بس آپ کی محبت کی دیر ہے، اس کی شفقت کی دیر نہیں۔ وہ تو وہ ہیں جو ایک تنے نے رونا شروع کیا، حضور جو جدا ہوئے کھجور کا تنا، تو تنے نے رونا شروع کیا، حضور اتنا رحیم شفیق ممبر سے اترے، تنے کو گلے لگا، فرمایا بس 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 چپ کرو چپ کرو۔ یہ تنے کی محبت، حضور کی شفقت، رحمت، پیار پیار۔ ایک تنا ہے اس میں بھی پیار ہے۔ آہستہ آہستہ تھپکیاں دیتے 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 تنے کو چپ کرایا، تنے کو کہا غم نہ کر، قیامت کے دن تجھے اپنے ساتھ جنت میں رکھوں گا۔ پھر جا کر تنا نے چپ کیا۔ وہ رسول اللہ جو تنے کو گلے لگائے، اے انسان آپ کو گلے نہیں لگائے گا، بس رونے کی دیر ہے۔ آپ صرف تنہا بیٹھ کر روئیں، پھر دیکھیں کیسے وہ پیار کرتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ 5 وقت نماز پابندی سے ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں نماز کبھی نہیں چھوڑی، حضور نے کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی بچوں پر رحمت فرما دیتے، ان کو پورا خرچہ دیتے تھے۔ کبھی کبھار انسان ان سے کوئی تکلیف پہنچے، تکلیف برداشت کرتے تھے، ان کو تکلیف نہ دیتے تھے۔ آپ بھی اپنے اہل و عیال پر رحمت کریں، والدین کا ادب کریں جتنا ہو سکے، ان کا اکرام کریں، ان کی خدمت کریں۔ ان کو کپڑا چاہیے، ان کو روٹی چاہیے، زیادہ تو ضرورت نہیں، کبھی 1 روپیہ چاہیے، 10 روپیہ چاہیے، 100 روپیہ چاہیے، جتنا آپ ان کو دیں گے۔ دوسروں کو 1000 روپیہ دیں، ابا کو 10 روپیہ دیں گے، اس 10 روپے کا ثواب 1000 سے بڑھ کر ہے۔ ماں باپ کی خدمت کا خیال رکھیں گے، جو غریب مساکین ان کا بھی خیال رکھیں گے، جتنا غریبوں کی خدمت کریں گے، ان کی تکلیف برداشت کریں گے، اور کچھ نہیں، ان کی باتیں سنیں، ان کا دکھ سنیں۔ وہ 100 مانگے آپ 2 روپیہ دیں، 2 دیں گے بھی وہ خوش ہوں گے، 2 بھی سبحان اللہ۔ واپس کرنے سے آپ 1 روپیہ دیں، آپ بھی شرمندہ نہیں ہوں گے، وہ بھی شرمندہ نہیں ہوگا۔ وہ 100 مانگے آپ 1 روپیہ دیں، اللہ کا فضل ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور بڑھاتا رہے گا۔ الحمدللہ میں خوش ہوں، جناب محمد یاسر صاحب ہیں اور ان کے برادران سارے کشادہ دل ہیں۔ آج امیر لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ کا ان پر فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گنج دیا اور پھر خیرات بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اپنے لیبر کا خیال رکھتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ آپ جتنا دل خوشاد رکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور دیتا رہے گا۔ اس کی مثال اس طرح ہے، جیسا کنواں ہے، پانی نکالو، پانی ختم نہیں ہوگا۔ کنواں جو ہوا، جتنا پانی نکالتے رہیں گے پانی بڑھتا رہے گا، کہیں پانی نہیں نکالیں گے پانی ختم ہوگا۔ اللہ کا بندہ نہیں نکالیں گے پانی اسی جگہ کھڑا رہے گا، بلکہ خراب بھی ہوگا، کھڑا رہے گا، خراب ہوگا۔ نکالتے رہو، بڑھتا بھی رہے گا، خراب بھی نہیں ہوگا، تازہ ہوتا رہے گا۔ آپ دیتے رہیں گے، قدرت کا یہ نظام ہے، اللہ کی شان ہے، بڑھتا بھی رہے گا اور پاک بھی ہوتا رہے گا۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا، عرض کہ حضور ہم 2 بھائی ہیں، ایک آپ کی صحبت میں بیٹھا رہتا ہے، حدیثیں سنتا ہے، پھر جہاد میں آپ کے ساتھ شریک ہوتا ہے، آپ کی خدمت کرتا ہے، سارا دن میں ہی کام کرتا ہوں اور اس کو بھی روٹی میں دیتا ہوں، اس کو کہو میرے ساتھ آ کر کام کریں۔ اس نے کہا حضور کو، حضور ہمارے یہ بھائی جو آپ کے پاس بیٹھا ہے، اس کو کہو میرے ساتھ آ کر کام کرے، سارا دن ادھر بیٹھا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ کا بندہ، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ اس کی جو روزی ہے، اس کی جو روٹی ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کا اپنے خزانہ سے تجھے دے دے؟
یہ یہاں بیٹھا رہے، اس کا حصہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے آپ کام کریں، آپ کے کام میں اتنی برکت ہو کہ اس کی روٹی بھی آپ کو مل جائے، آپ اس بات پر راضی نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ آپ غم نہ کریں، نہ گھبرائیں۔ اگر یہ نہ ہوتا آپ روزانہ 100 روپے کماتے، اب یہ بھائی یہاں بیٹھا ہے تو آپ 200 کما رہے ہیں، آپ کے کاروبار میں برکت ہو رہی ہے۔ یہ یہاں بیٹھا رہے، اس کی روزی اللہ تعالیٰ آپ کو دے، آپ راضی نہیں؟ آپ غم نہ کریں، اس کی روزی بھی اللہ آپ کو دے رہا ہے۔ تو یہ قدرت کے خزانے ہیں، یہ قدرت کے رنگ ہیں، یہ عجیب راز و اسرار و قدرت کی عجیب حکمتیں ہیں۔ جناب خالد صاحب ہیں، میں سیالکوٹ گیا، بہت اچھے طریقے سے پیش آئے، ہماری خدمت بھی کی، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے سب کو دل کشادہ دیا، مہمان نوازی دی، اچھی سمجھ دی۔ میں یہاں آتا ہوں، یہ بھائی صاحب سارے ملنے کے لیے آتے ہیں، کہ کیوں نہیں سمجھے ہم پیسے والے ہیں، دنیا داری سائیں سے کیوں ملے؟ آج تو فیصل تقریباً 1 گھنٹہ میرے پاس بیٹھے رہے، جناب شوکت صاحب ملنے کے لیے آئے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کو دین میں بھی کمال عنایت کرے، دنیا میں بھی کمال عنایت کرے۔ اللہ تعالیٰ جناب طارق صاحب کو، جناب کیسر صاحب کو، جتنے بھی برادران ہیں، فقیر کی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنا رات چگنا ترقی نصیب فرمائے۔ اللہ ان سب کو نماز پڑھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، غریبوں کی خدمت کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، چلتے پھرتے ہاتھ کار کی طرف، دل پروردگار کی طرف، اور زبان نبی کی درود کی طرف اس نعمت سے مالا مال فرمائے، اس صفت سے متصف فرمائے، اور قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حشر عنایت کرے۔ آپ سب غریبوں پر یہ آپ کا حق پورا کرتے رہیں، آپ سے پیار و شفقت کرتے رہیں، اور آپ ان کا اکرام کرتے رہیں، ان کی توقیر کرتے رہیں، احترام کرتے رہیں۔ چھوٹوں پر حق ہے کہ وہ بڑوں کا اکرام کریں، اور بڑوں پر حق ہے وہ چھوٹوں پر رحمت و شفقت کریں۔ اس طرح یہ گھر کا نظام چلے گا، اس طرح اس محلے کا، فیکٹری کا نظام چلے گا، اس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ دنیا کا قانون چلے گا۔ بڑے چھوٹوں پر رحم کریں، چھوٹے بڑوں پر شفقت کریں، انشاءاللہ تعالیٰ دین دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خیرات قبول فرمائے، میلاد قبول فرمائے۔ دوستوں نے نعتیں پڑھی، دیگر احباب نے بھی کچھ کلام کیا، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ ہمارے مدرسے کو بھی اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے، ہماری خانقاہ کو آباد کرے۔ الحمدللہ ہماری خانقاہ میں 100 گھر ہیں تقریباً، سب نماز باجماعت ادا کرتے ہیں، سب داڑھی کے ساتھ، سب پگڑی کے ساتھ، سب کے پاس مسواک، شادی شریعت کے موافق، غمی شریعت کے موافق، کوئی جھگڑا ہو تو شریف فیصلہ۔ عورتیں باپردہ، نہ نشہ ہے، نہ سگریٹ ہے، نہ جوا ہے، نہ شراب ہے، نہ کتا ہے۔ 15ویں صدی میں یہ صفتیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ والوں کی کرامت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کو اور زیادہ ترقی نصیب فرمائے، اس عاجز کو فقیروں سے پیار شفقت عنایت کرے، خدمت کرنے کی توفیق عنایت کرے۔ کسی ولی کامل کی ضرور بیعت کریں گے، قیامت تک کوئی نبی تو نہیں آئیں گے، آپ کو نبی والی باتیں کون سمجھے گا؟ اللہ والے سمجھائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔